اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ قبولیت تو پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار پڑے ہیں، تمہارے لیے بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا کیوں بنائی ہے؟ جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو اسے ممکن بنانے کے لیے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری اگلی دعا اس کے کن کے معجزوں کا پتہ ہو۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ کے پاس جاتے ہو تب تم اس قدر تھک جاتے ہو کہ تمہارے آنسو اسے پکارنے لگتے ہیں، تب وہ ساتویں آسمان سے سنتا ہے۔ جب اس کا نام پکارا جاتا ہے اور یہ بے حد حسین لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوسی بھرے لہجے سے پکار کر اپنے خدا سے فریاد کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے اللہ کو دیکھتا ہے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔